اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ عزیز طلباء، ہمارا جو سلسلہ لیکچرز کا شروع کیا تھا ہم نے، آج ہمارا وہ لیکچر نمبر 17 کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر نمبر 17 کو جو ہے ہم نے آج جو چیپٹر ایک نیا سٹارٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارا یہ چیپٹر نمبر 4 جو ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، سیکٹرل ڈیولپمنٹ، امپلائمنٹ اینڈ ان امپلائمنٹ کے حوالے سے ہم خاص طور پہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اس میں ہم جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پاپولیشن کے حوالے سے ہے، آبادی کے حوالے سے ہے، لیکن اس ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے کچھ ایسی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی ہمارے ملک میں، جو سینسس ہوا تھا، اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی معلومات کے لیے بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر ہونے چاہیے، اور جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، وہ ہم ابھی جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہمارا جو ٹاپک ہے آج، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو 2017 میں سینسس ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہمارے پاس معلومات آئی تھی۔ تو اس سینسس کے مطابق پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ اس وقت 2017 کے مردم شماری کے مطابق وہ 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں کہ ہمارے چاروں جو صوبے ہیں وہ اور اسلام آباد، فاٹا اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کی بھی آبادی شامل ہے اس میں۔ عزیز طلباء، پھر اس کو جب ہم مزید کیٹیگرائز کرتے ہیں اس ٹوٹل آبادی کو، تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 11 کروڑ اور 12,000 ہے۔ اس مردم شماری کے مطابق جو پنجاب کی آبادی ہے وہ 11 کروڑ اور 12,000 ہے۔ نمبر 2، KPK خیبر پختونخوا، اس کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ اور 52 لاکھ ہے، خیبر پختونخوا کی آبادی۔ تھرڈ ون پہ ہے ہمارے پاس بلوچستان کی جو آبادی ہے اس سینسس کے مطابق وہ ہے 1 کروڑ اور 23 لاکھ۔ سندھ کی جو آبادی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4 کروڑ اور 4,78 لاکھ اور 90,000 کی آبادی ہے صوبہ سندھ کی۔ جو فاٹا ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، ان کی آبادی جو ہے وہ 50 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور جو اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کی جو آبادی ہے وہ 20 لاکھ ہے، جبکہ AJK اور گلگت بلتستان کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اسٹوڈنٹ، ان معلومات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے ہمارا وہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو صوبہ آتا ہے وہ سندھ ہے جس کی آبادی 4 کروڑ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو صوبہ آتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے جس کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ ہے، اور چوتھے نمبر پر جو صوبہ آتا ہے وہ بلوچستان ہے جس کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس بڑے جو ہمارے صوبے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ آبادی کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ بریفنگ دی ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کہ اس میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، دیہاتوں میں کتنے رہتے ہیں، شہروں میں کتنے رہتے ہیں، اور ہماری ایوریج پاپولیشن کیا ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سینسس کے مطابق ہمارے جو کل جو میل ہیں اس ٹوٹل آبادی میں وہ 10 کروڑ 64 لاکھ اور 49,000 میل ہیں۔ یہ AJK اور گلگت بلتستان کا اس میں فیکٹس اینڈ فگر شامل نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا۔ اس وقت جو 2017 کا جو سینسس تھا اس کے مطابق ٹوٹل جو میل ہیں ہماری اس 20 کروڑ کی آبادی میں وہ 10 کروڑ 64 لاکھ اور 49,000 ہیں، جبکہ جو ہمارے پاس فیمیل ہیں اس ٹوٹل آبادی میں وہ 10 کروڑ اور 13 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اب اس میں ہم مزید فردر آگے جاتے ہیں تو ہماری چونکہ پاکستان جو ہے بیسیکلی ایک ایگریکلچر جو ہے ملک ہے، اور اس میں شہری آبادی کا اور دیہاتی آبادی کا بہت بڑا ایک گیپ ہے، ایک تناسب ہے، جو شہروں میں زیادہ تر لوگ نہیں رہتے، دیہاتوں میں لوگ اکثر رہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اربن پاپولیشن ہے، جو شہروں میں رہنے والی آبادی ہے، وہ اس کا 7 کروڑ اور جو ہے وہ 55 لاکھ 84,000 جو لوگ ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ ہماری ٹوٹل آبادی کا 7 کروڑ 55 لاکھ اور 84,000 جو لوگ ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ جو دیہاتی آبادی ہے اس میں 13 کروڑ
21 لاکھ اور 89,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اب آپ اس فیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا کتنا جو ہے وہ پرپورشن جو ہے، کتنا زیادہ پرپورشن جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتا ہے اور کتنا جو ہے وہ شہروں میں رہتا ہے۔ 13 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور 7 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ اس کے مطابق جو ہماری ایوریج پاپولیشن ہے وہ ہے 2.4% کے حساب سے ہماری آبادی جو ہے وہ اینولی انکریز ہو رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگر تھے جو ہم نے اس میں سے لیے ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے سینسس میں سے 2017 کے۔ فردر بھی ہم انشاءاللہ جب آگے پڑھیں گے تو ہم مزید جو بھی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتائیں گے ہم۔ تو اب ہم آ رہے ہیں اس کی طرف کہ پاپولیشن جو ہے، اسٹوڈنٹ پاپولیشن کسی بھی ملک کی جو ہے ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ یہ پاپولیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی تو یہاں پر پاپولیشن پریشر بہت زیادہ ہے، یہاں پر آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ایسے ممالک بھی موجود ہیں اس وقت کہ جن کی جو آبادی ہے وہ بے شک زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، جیسے کہ چائنا کی مثال ہم لیتے ہیں کہ بے شک اس کی آبادی 1 ارب اور 22 کروڑ، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی 1.5 ارب سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ملک جو ہے اس وقت دوسری جو ہے وہ اکنامک پاور بن چکا ہے دنیا کی اور ایک بہت تیزی کے ساتھ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، وہ جو آبادی تھی، جو پاپولیشن تھی، اس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اور یوٹیلائز کرنے کے بعد اس کا فائدہ لیا اور آج وہ پوری دنیا کے ہر ملک میں جو ہے ان کے پروڈکٹ موجود ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کے کیا فائدے ہیں، آبادی پاپولیشن ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انکریز ان ڈیمانڈ۔ جب آبادی بڑھتی ہے تو آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی سے لے کر ہر ایک چیز کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ چاہے انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، وہ چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آبادی جو ہے اس کے انکریز ہونے پر ان چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ جب ان چیزوں کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان چیزوں کو مہیا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ بزنسز اور کاروبار کرنے پڑتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے، وہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے اس سے انکریز ہوتی ہے اور اس سے ملک کے اندر جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے اس میں بہتری اور تیزی آتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یوٹیلائزیشن آف ریسورسز وہ بھی ممکن ہوتا ہے۔ آبادی جب بڑھتی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایسے ریسورسز جو ہمیں قدرت نے عطا کی ہیں، وہ چاہے ہمارے پاس آئل ہو، گیس ہو، آئرن ہو، کول ہو، برونز ہو، زنک ہو اور ٹن اینڈ ادر ڈپازٹس آر ڈسکورڈ ود دا ہیلپ آف مین پاور، کہ آبادی کے ذریعے سے ہم جو ہے یہ ریسورسز جو ہے اس کو ڈسکور کر سکتے ہیں اور ان کو ہم بہتر طور پر استعمال میں لا کر ملک کی ترقی میں خاطر خواہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ تو آبادی کے بڑھنے کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں مین پاور، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کام کرنے کے اہل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مقدار تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ریسورسز ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہم ان کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وہ بتاتا ہے دا سوشل سروسز لائک روڈز، ریلز، واٹر سپلائی، واٹر سینیٹیشن، ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹلز، اولڈ ایج ہاؤسز، آرفن ہاؤسز، ویلفیئر آرگنائزیشن، اپیڈمکس اینڈ ملیریا ایریڈیکیشن پروگرامز اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن پروگرام کین بی انیشیٹڈ ود دا ہیلپ آف مین پاور۔ مطلب اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں چیزوں کے، مطلب واٹر سپلائی ہے، واٹر سینیٹیشن ہے، ایجوکیشن ہے، اب یہ چیزیں اسی وقت ہی ہم ان کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ جب ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ مقدار میں جو ہے وہ مین پاور یا لیبر فورس ہمارے پاس موجود ہو۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ ریسورسز کا بہتر استعمال کرنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم آتے ہیں امپورٹنس فار دا انڈسٹری۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معیشت کے ہر شعبے میں، دنیا کے ہر کاروبار میں، ہر بزنس میں جو ہے وہ انوینشن اور انوویشنز اور جو ہے وہ ریسرچ اور اس میں بہتری اور ٹیکنیکس میں مہارت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں انسان۔ تو اب یہ جو بہتری آ رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ چیزوں کی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ اب اس بڑھتی ہوئی پروڈکشن کو ظاہری بات ہے
اس پروڈکشن کو یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے، اور یوٹیلائز کون کرے گا؟ اگر انسان موجود ہوں گے تو ان کو یوٹیلائز کریں گے نا۔ پھر اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس چیزیں سرپلس میں پروڈیوس ہو جاتی ہیں تو وہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو بھی اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بڑھتی ہوئی سرپلس ہوتی ہے آپ کی اور اس سے آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کو استعمال کر لیتی ہے۔ تو ایک اکانومسٹ ہے سولو، اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اگر آپ کا ملک جو ہے اس وقت اسٹیڈی گروتھ میں جاتا ہے جب آپ کی پر کیپٹا جو ہے وہ جی این پی وہ ایکول ہو جاتی ہے جب آپ کی گروتھ ریٹ ہے اس کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے آپ کا ملک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اف دا لیبر گروز ان دا سیم پرپورشن ٹو گروتھ آف دا کیپٹل اینڈ گروتھ آف آؤٹ پٹ، مطلب یہ کہ اگر لیبر فورس کی جو پرپورشنز، اگر لیبر فورس کی پرپورشن اسی طرح سے انکریز ہو، لیبر اسی پرپورشن سے انکریز ہو جس پرپورشن سے آپ کی گروتھ اور آؤٹ پٹ انکریز ہوتی ہے، تو آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اور اگر یہ اس کے برعکس ہو جاتی ہے، لیبر فورس اس پرپورشن سے انکریز نہ کرے جس پرپورشن سے آپ کی گروتھ ریٹ انکریز کرتی ہے، یا پھر لیبر فورس زیادہ ہو جائے، آبادی زیادہ ہو جائے اور آپ کی گروتھ ریٹ سے کم ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، دا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ از ریزلٹنگ ان انکریز پروڈکشن آف آٹو موبائلز، مطلب یہ کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آٹو موبائل انکریز ہو رہی ہیں، کمپیوٹرز انکریز ہو رہے ہیں، الیکٹرانکس اکوپمنٹ انکریز ہو رہے ہیں، ایئر کرافٹ اینڈ سیٹلائٹس انکریز ہو رہے ہیں۔ ٹو یوٹیلائز سچ آل آر ٹو ایوائڈ دا ایکسیس کیپیسٹی ٹو ریز or maintain the level of full employment, the labor shortage should not occur. In other words, the full employment could be maintained. اگر ہم نے فل امپلائمنٹ کو مینٹین رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، پروگریس ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم اس نہج پہ لے کے جائیں، اس سپیڈ پہ لے کے جائیں کہ وہ جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے، ہماری ایک پاور ہے۔ اگر ہم اس کو مینیج طریقے سے، پلان طریقے سے، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو اسکلڈ کرتے ہیں، ان کو ان کی ایجوکیشن کے مطابق، ان کی اسکل کے مطابق پھر جابز ملتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ملک واقعہ طور پر، معاشی طور پر جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے سچویشن، تو ہم پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں، ایسے بہت سے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ وہ ممالک جو ہے وہ اس طرح سے وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے کہ ان کے پاس مین پاور ہے، لیبر فورس ہے کہ اس کو استعمال کر کے وہ اپنی ترقی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہمارا آج کا جو لیکچر جو تھا یہ کچھ سینسس کے بارے سے میں نے ڈسکس کرنی تھی، اور کچھ ہم نے پازیٹیو ایفیکٹس جو ہے پاپولیشن کے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آبادی بڑھنے کے نیگیٹو ایفیکٹ کیا ہیں اور اس سے اکانومی پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے بچوں، اللہ حافظ۔